قابل ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر بچہ بول پڑا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔
تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں۔ ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے۔ دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک
اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی، مچھلیاں نہیں مچھلی، کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دین، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی، اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں۔ تو ذوق، شوق، درد اللہ نے دلوں میں پیدا کر دی، طبیعتیں کھینچی چلی جاتی، اور پھر محنت کی ہے امت کے علماء نے، شعراء نے، بہت خوبصورت کلام اس پر کہا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، خوشگلو نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، لوگوں کو مائل کیا مکے اور مدینے کی طرف۔ لیکن اب جب لوگ مائل ہو گئے ہیں، سے حاضری دینے لگ گئے ہیں، اب ہم نے تنقید بڑی انوکھی ہے، کوئی بار بار جائے تو اس کے پاس پیسے بہت، اور میں بار بار جاؤں تو مجھے بلاوا۔ کیا خوبصورت تقسیم ہے بھائی، کیا انوکھا فلسفہ ہے، اور کس طرح ہم نے کسی کے لیے رائے اور اپنے لیے عنوان اور بنا لیا ہے، یعنی کوئی بار بار جائے تو دیکھو جی پیسے جو ہوئے،
تو یاد رکھنا امیراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے۔ ہاں کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے کردے نے۔ یہ بھی ہمارا درست نہیں ہے کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں۔ بڑی محنت کی علماء نے، فضائل بیا خطباء نے، واعظین نے، نعت خواراں نے توجہ کرائی، اب لوگوں کے دل مائل ہو گئے۔ اب ایک بہت بڑی تعداد حرمین کی حاضری دینے لگی ہے، آپ نے اتنی محنت کر کے مائل کیا ہے، اب لوگ جانے لگے ہیں تو ان پر تنقید نہ کریں بلکہ ان کی تربیت کریں۔ جانے سے پہلے انہیں سمجھائیں، مسائل بتائیں، تربیت دیں۔ جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ تربیت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں، ان کو ٹریننگ دے کر بھیجیں۔ کوشش کریں کہ لوگ صحیح مسائل سیکھ کر صحیح انداز میں حرمین جائیں۔ حج اور عمرہ وہ شرعی اصولوں اور ضابطوں اور قاعدے کے مطابق کر کے آئیں، لیکن تنقید نہ کریں، اور اگر کہیں تنقید کریں بھی تو وہ تنقید برائے تنقید کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جا کے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اور مدینہ منورہ میں جا کے اور بیٹھ کر کے عیب بھی نظر آنے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور فلاں غلط کر رہا ہے اور فلاں دیکھو کیا ہو گیا اور دیکھو جناب کیا معاملہ۔ تو ہر چیزوں کا عنوان نہیں ہوتی، ہر چیزوں کا عنوان نہیں ہوتی۔ یہ کریم کا کرم ہے کہ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ آپ آزاد کریں لوگوں کو، تنقید نہیں کریں۔ تیسری گزارش آپ حضرات کی نہیں ہے کہ ہر بند صلاح الدین بڑی تعداد ہے اور نہیں جا، اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے۔ یہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نئی اسباب پیدا ہوتے جانے کے۔ نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے، احرام باندھ کر حدیبیہ تک گئے، کفار نے کہا نہیں جانے دے۔ 1400-1500 صحابہ بندے ہوئے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے، حضور نے فرمایا اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے۔ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی پھیرا لگے، ہر دفعہ ہی چکر بنے، وہاں حاضری ہو نہ ہو۔ ہمارا دل تو ہر وقت مکے مدینے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، ہماری خواہش تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہماری طلب تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے۔ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوگا، اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا۔ کیا نہیں ہے پر اب فرمائے گا جاؤ تمہیں حج کی برکت سے جنت، تو وہ عرض کریں گے مالک ہم تو جا ہی نہیں سکے، تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تو تڑپتا تھا نا، دل تڑپتا تھا نا، تو اس تڑپ پر ہی تمہیں اجر دے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا پیار اپنے سینے میں پیدا کیا جائے، محبت پیدا کی جائے اور دعا مانگی جائے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کی ہر روز حاضری نہیں ہوتی، ہر سال حاضری نہیں ہوتی تو کوئی حرج والی بات ہے، یہ تو اسباب ہے۔ وہ ایک ہمارے بزرگ وجہ سے انہیں بین کر دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے، بعض معاملات سیاسی ہو انہیں بین کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ اس کو بھی بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، دیکھو جی فلانے کو جانے نہیں دیا جاتا، تو میں کہتا ہوں اللہ کے وہاں تو ایک دفعہ جانے دیا گیا، تو معاذ اللہ یہ نا قبول ہونے کی علامت، ایسی بات کر نہیں جانے دیا تھا۔ مکے والوں نے کہا نہیں آنے دے، سرکار واپس لوٹائے صحابہ سمیت۔ اتنا شدت نہیں کریں آپ، تو بعض سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پالیسی ہوتی ہے، بعض لوگ آپ بہت سارا ممالک آپ کو ویزا بھی جاری کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی انٹری ہونے لگتی ہے پوچھ لیجئے گا دوستوں سے، جاری کیے ہوئے ویزے پر بندے کو واپس بھیجے، کوئی ان پر بین ہو گیا مکے مدینے نہیں جا سکتے، تو بعض لوگ بال کی کھال اتارنے تو کچھ صاف ہے یار سیاسی معاملہ۔ پھر کہا نہیں آپ تو بڑے عاشق رسول ہے تو آپ پر بھی پابندی ہو، کہا یار سیاسی مسئلہ جناب آپ پر حضور کے پاس جانے پر پابندی ہے، تو مولانا بول پڑے کہنے لگے چل پھر اگر تو نہیں نہ باز آتا تو میرے ہی وہاں جانے پر پابندی ہے، حضور کے پاکستان آنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے۔ بعض لوگ جو ان کی طبیعت چاہتی ہے سو کہہ دیتے ہیں۔ تو مکہ شریف کا اور مدینہ منورہ کا میں الحمدللہ حاضر پوری اب میں سب کو بتا کے نہیں جا سکتا، ایک تو جیسے جیسے پیار کرنے والے بڑھتے ہیں آزمائشیں بھی بڑھ جاتی میرے لیے۔ پھر میں کوئی اتفاقیہ بات ہے، کچھ 4 ویڈیوز میری لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھر، جو بندہ کیمروں کے اندر آ جاتا ہے وہ پھر بعض اوقات عام دن ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات زیادہ بڑھ گئی۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اب کچھ آتا ہو نہ آتا، فوٹو کھینچنی، اسٹیٹس لگانا تو سب کو، اور خیر سے آئی ڈی چلانی تو سب کو آتی ہے نا، اور اب تو لوگ اور کوئی کام کرے نہ کرے یہ ذرا تھوڑا پابندی سے کرتے ہیں۔ تو میری اپنی ایک طبیعت ہے، میں اپنے سٹائل سے حاضری ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتاتا ہوں، انسان کوشش بھی کرتا ہے، صبح بھی پلاننگ ہے، جد و جہد بھی۔ مجھے پہلی دفعہ میں حاضری دینے جا رہا تھا تو میری اماں جی نے ایک بات کی، روح تک اتر، میں کچھ پریشان تھا، میں ان سے کہا اماں جی گل کر ساری عمر تینوں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں، اتنے پریشان نہیں جائیدا، جنوں بلائے جدوں بلائے ادو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو بات میری بڑی سمجھ میں آئی. آج تک سوچتا ہوں, کئی حاضریاں ہو چکے ہیں, جب وہاں سے بلاوا کچھ کی ہم تیاری نہیں بھی کرا رہے ہوتے, کچھ کا پروگرام نہیں ہوتا, ان کا بھی پروگرام جب بلایا سرکار نے تو اسباب پیدا ہو ہی جاتے. تو اس لیے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اور اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے, اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم ذوق پیدا کریں. ایک قبیلہ تھا مدینہ, بس وہ ایک سادے سے شاعر تھے, ان کی بات ہے وہ صرف اتنی سمجھ آ جائے نا مکے مدینے جانے والوں, ہم بھلا کھڑے کہاں, ویسے روب تاری ہو, صرف پتہ چل جائے. اس نے کہا تھا ظاہر جینا آہستہ, بس یہ دیکھ تو آیا ہے, بس اور چھوڑ ساری بات, یہ دیکھ آیا. آپ یقین کریں یہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا, ہوٹل یہاں ہونا چاہیے تو ہوٹل وہاں ہونا چاہیے, یہ کبھی سمجھ آ جائے نا آئے کہاں ہے, سمجھ آ جائے کہ دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ اسے سمجھ آ جائے نا. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اگر خالی پتہ چل جائے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے تو اسے تو 3 دن روٹی نہ بھی ملے نا تو پھر بھی اس کا مکے مدینے میں صحیح گزارا ہو, فٹ پاتھ پہ بھی سونا پڑے تو پھر بھی مکے مدینے میں گزارا ٹھیک ہو. اور جی ہمارا ہوٹل بڑا دور ہے, کہا میں نے تو حدیث میں کچھ اور پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والوں نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مسجد نبوی شریف سے ذرا دور ہے, تو مدینہ مسجد نبوی کے قریب قریب کچھ گھر مل رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں نہ آ جائیں, ذرا مسجد کی قربت مل جائے گی. تو حضور نے کیا فرمایا, کریم فرمانے لگے وہیں رکے رہو, جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنا ہی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو ٹھیک ہے جناب, آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, آپ بالکل قریب حرم کے رہیں, بات اچھی ہے, لیکن یہ فلسفہ بھی تو سمجھے نا, جنہیں حضور نے فرمایا زیادہ چل کے آؤ گے اجر بھی زیادہ ملے گا, تو ان لوگوں کا بھی تو آپ اندازہ دیکھیے نا. پھر حضور نے تاکید کیا فرمائی, نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی. تو اپنے دل کے اندر اس جگہ کی تعظیم کو قائم رکھنا, توقیر کو قائم رکھنا, آداب کو قائم رکھنا. ہمارے ہاں یہ ادب احترام یہ بھی ہم نے صرف شاعروں کو دے دیا ہے یا واعظین کو دے دیا ہے, خطباء کو دے دیا. کہتے ہیں یہ ایک مخصوص گروہ ہے, شاید یہ کچھ شعر و شاعری کا مسئلہ ہے. ادب یاد رکھنا, ادب تعظیم توقیر یہ شعر و شاعری کا فن و ادب کا مسئلہ نہیں, ان کا اساسی مسئلہ ہے, یعنی بنیادی مسئلہ ہے یہ دین کا. ہمیشہ چھوٹا بڑے کے ادب بتا, استاد ہیں یار خیال کر, والد چھوٹے بتا رہے ہوتے ہیں بڑوں, لیکن کائنات میں دربار رسالت ایک ایسا دربار ہے کہ رب اکبر ہو کے اپنے نبی کے ادب بتاتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار اپنی آوازیں مل کی آواز سے اونچی. رب ادب بتاتا ہے. جب بھی کوئی نیا شخص مدینہ طیبہ میں آتا, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑتے, کونے میں لے جاتے, پہلے حضور کا ادب بتاتے, تعظیم بتاتے. اس طرح کر کے بات کرنا, یہ دربار رسالت ہے. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا, یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں تو سانس اونچا نہیں لیتے, سانس اونچا, سانسوں کی بھی آواز ہوتی ہے نا, سانسوں کی آواز, سانسوں کا شور بھی درست. مسجد نبوی شریف میں خوش عقیدہ امام تھے, 40 سال حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا, لیکن کہتے ہیں 40 سالوں میں میں نے مسجد نبوی میں 40 سال امامت کی, اللہ ان کے بلند کسی کا نام لے کے آواز نہیں, 40 سال امام رہا ہوں. تو بلایا تو اشارہ کر اور کان میں بات کی ہے, میں نے اپنی آواز سوائے قرآن مجید پڑھنے کے نماز کے اندر کبھی اونچی. کچھ لوگ بڑی دلیری بتاتے ہیں, او جی میں نہیں آیت کی ڈریا, میں 12 ربی نے نعرے اونچی درود پڑھے ہے, او بھائی وہاں تو اونچا پڑھنا ہی نہیں, یہ آپ بات نہیں بتا رہے, تو نادانی ہو گئی آپ سے. وہاں تو آپ بہت خوبصورت لہجے کے ساتھ بڑی ٹھہرے ہوئے انداز میں, حضرت جابر ابن عبداللہ حضور کے روضے پہ کھڑے ہوتے تو صرف آنسو بہاتے, سلام کہتے اور آنسو بہاتے. یہ خراج پیش کر تو حضور کی بارگاہ, تو نبی کریم کے حضور یہ والی نظر پیش کر, یہ انداز اختیار کرنا, اور پھر 2 بندوں کو کیمرے دے کے کھڑے کرنا اور ان سے کہنا کہ میں آؤں, تم ذرا نا ویوز صحیح چلیں. ہمیں بھی 4 لوگ ہمارے ساتھ جو جاتے ہیں ان کو بھی کوئی طریقہ آتا ہی ہوگا کہ یہ آ رہے ہوں ویڈیو بنانی ہے کچھ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں, وہ جو عند اللہ جا کے پیش کریں گے وہ زیادہ معقول نہیں ہے. اور ایک طرف آپ نے اچھا ویڈیو کے اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے, ایک ادنا غلام کی آقا کی بارگاہ میں حاضری. جو ادنا غلام ہوتے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرتے, وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حضور کی بارگاہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مدینے میں کاروبار نہیں, کسی اور ملک, لو کان, فرمایا ان کے لیے مدینہ ہی ٹھیک. اگر سمجھ ہوں تو سمجھے ہو, حضور چلے جائیں, فرمایا ٹھیک ہے, نہ جاتے تو پھر ٹھیک تھا, چلے جائیں حضور
آندا میں پیراں نو پوچھ کے آیا, اجازت لے کے آیا, انہاں آکھیا جا, اور میں نے کہا یہ حدیث پڑھ. حکم اور ہوتا ہے, مرضی اور ہوتا ہے. کچھ لوگ سینے کا راز جاننے لگ جاتے ہیں, سینے کا راز. وہ حکم نہیں پوچھتے, ان کو رضا کا پتہ ہوتا ہے, رضا کا. صحابہ کرام سارے انہیں پوچھنا پڑتا تھا, لیکن جناب صدیق اکبر کو مصطفیٰ کی رضا کا پتہ چل گیا تھا. انہیں مرضی کا پتہ تھا کہ حضور کی رضا کیا ہے. رضا میں راضی رہنا سیکھ. انہوں نے اجازت مانگی, حکم یہی ہے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ. مرضی کی یہ ہے کہ کوئی مدینہ, ایک بزرگ ایک دفعہ مدینہ کہنے لگے میں کبھی مدینہ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکا, میں مر جاؤں مدینہ چھوڑ, لیکن میں جب حضور کے روضے پر الوداعی سلام عرض کرنے جاتا ہوں تو جا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ, جو آپ نے ذمہ داریاں, میں وہ ذمہ داریوں یہ جا رہا ہوں, ورنہ کبھی نہ جاتا. اور میرے ذمہ جو ڈیوٹیاں نہیں, حقوق نہیں وابستہ ہو گئے, میں وہ ڈیوٹیاں نہ ہوں تو میں کبھی نہ جاؤں, چھوڑ کے نہ جاؤں. میں تو وہ ذمہ داریاں, وہ ذمہ داری ہی تھی نا جو جناب انس بن مالک کو بصرہ لے آئی تھی, حضرت بلال حبشی کو شام لے آئی تھی, حضرت ابو ایوب انصاری کو ترکی لے آئی, اور حسین ابن علی کو کربلا میں لے آئی. وہ ذمہ داری تھی, حقوق تھے, وہ حقوق انہوں نے ادا کرنے تھے. میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں تو کہنے لگے کبھی چھوڑ کے نہ جائیں. جاتے کیوں ہیں کہ ہمارے ذمہ داریاں. دوستو, حضور کے شہر پاک کی برکت دیکھو. نبی کریم نے خود بیان فرمایا یمن فتح ہوگا تو کوئی وہاں چل, شام فتح ہوگا تو کوئی وہاں چل. فرمایا ان لیے مدینہ ہی بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بہانوں, بار بار ترغیبات سے لوگوں کو مائل کیا. فرمایا اگر کوئی میرے مدینہ اس پر صبر کر, میرا وعدہ ہے میں اس کی صفات. بھول جایا کریں وہاں حرم جا کے کیا کیا تھا اور کیا ہوا کے ساتھ. فرمایا تو یہاں آ کے تکلیف پر صبر کر, تیرے نبی تیرے سفارشی بن جائیں گے. یہاں آ کر صبر کرے, وہاں جائیں تو گلی گلی میری یاد بھی ہے پیارے, جگہ جہاں وہاں خوشبو ہے حضور کے پسینہ نور. رخ جیسے آئینے میں مصور جڑا ہوا, اور ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا. پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا, میں بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ کہہ سکا. پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا. دوست یاد رکھنا, جلووں میں گم رہے, اسے ہوش ہی نہ آئے آنے تک, لوٹنے تک پتہ ہی بعد میں چلے ہو یہ تو جانے کا وقت ہو گیا. لیکن خوش گپیاں لگانا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا اور دیگر جگہوں پہ اپنے ذہن کو لڑانا یہ درست نہیں ہے. خبروں پہ تبصرہ بھی پاکستان آ کے کرے, بڑا ٹائم ہے تبصرے کرنے, وہاں زیادہ کیفیت. اور پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے مر ہی گیا جو مدینے میں, فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, جو یہاں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کا بھی سفارشی بنوں گا. سب سے پہلے حضور جنت البقیع والوں کی سفارش کریں گے. تو بھائیو, ان جگہوں کے بارے میں اپنے جذبات کا ایک نہ خاص قسم کا شوق ہو. میں دیکھتا ہوں کہ جب سے سفری سہولیات پیدا ہوئی, کہ جیبوں میں وسعت ہوئی, پھر بھی اللہ ہی کی توفیق سے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہیں قلبی کیفیت محسوس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کہ وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. آپ ذہن بنائیں کسی کے بارے میں. مجھے کچھ لوگوں نے کیمروں کا سامنا نہیں ہوتا, دو ایک لوگ سالوں سے ایک خاص کسی کے بارے میں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, بہت بڑا, وہ اچانک سامنے آ گیا. تو یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے, بلا مثال و بلا تشریح. بہت اونچا ذہن ہو بیت اللہ, بہت اونچا ذہن ہو حضور کے روزے. امام بیہقی روایت لائے ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک خاتون آئی تھی اور اس نے مجھے کہا اگر آپ دروازہ کھول دیں تو میں زیارت کر لوں. تو میں نے دروازہ کھولا, قبر کو دیکھ اتنا روئی کہ اس کی روح ہی پرواز کر, کلیجہ پھٹ گیا, گنجائش نہیں رہی, سانسوں کی لڑی ٹوٹ گئی. روب اتنا طاری ہوا حضور کے مزار کو دیکھ کر کے جان ہی نکل گئی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذوق شوق پورے عروج پہ ہو. کہا تھا کہ اقبال چلے جاتے پھٹ جاتا کا, لوٹ کے واپس نہ آتے. کچھ جاتے ہیں ملا جامی جیسے لوگ جو کہتے ہیں وہاں تک ہی جانا ہے, پھر سکتا ہے واپس نہ آ سکیں, کہ قلبی واردات وہاں تک پہنچے, کیفیت بڑی انفرادی ہو جاتی ہے. تو وہ خاص شوق ہے وہاں جو مستقل لوگ رہتے ہیں. اللہ کا کرم ہے تو مکے ان پر اللہ کا کرم ہے, لیکن میں نے ہلکی سی, یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے چونکہ وہ بڑے کرم والے لوگ ہیں, میں نے ہلکی, ان میں وہ طلب نہیں باقی رہے, میں نے گنا ہی نہیں کر. تیرا انداز یہ ٹھیک نہیں ہے, تیرے شوق میں جو کمی ہے وہ کمی درست نہیں ہے. تو تازہ دم رہ, جتنی دفعہ جا یہ سمجھ میں پہلی دفعہ ہی آیا, اور جب لوٹ کے واپس آ سمجھ میری آخری حاضری, پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. اس کیفیت کے ساتھ وہاں کی حاضریاں دی جائیں. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے, سادات دیکھے, بہت اللہ نے جن کو نوازا ہے ہندوستان کے, پاکستان کے. اس سال ایک بنگلہ دیش کے بڑے عالم کو میں نے قرآن مجید میں ترجمہ کیا,
قابل آدمی، بالکل سادے، اکیلے، بالکل تنے تنہا، اپنے گلے دور شیخ الاسلام خواجہ تو اپنے گلے کے اندر خود کپڑا ڈال کے نا تو پکڑا ہوتا تھا انہوں نے دونوں سے، تو کہتے تھے حضور چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اس مجرم کو پکڑ کے، لیکن یہ مجرم خود ہی ہاتھ کڑی لگا کے مہربانی کیوں کر کے وہ بزرگ بھی میں نے دیکھا رومال کو کی بارگاہ میں جب پڑے ہیں کچھ سمیٹ لیتے ہیں حضور کے آنے کے لیے۔ اللہ کے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اور با ادب حاضری نصیب کرے۔